گے سرخ سرکار کے دیکھو مجھ سے میرے دن رات نہ پوچھو گے سرخ
زندگی کیا ہمیں کھیل ہے، موت کیا زندگی کیا ہمیں کھیل ہے، موت کیا زندگی کیا، یہ دونوں کو ہم اپنے گھر دیکھتے ہیں، یہ دونوں کو ہم اپنے گھر دیکھتے ہیں، ہمیں خودی کو خدا کا کیا آئینہ ہے، خودی کو خدا کا کیا آئینہ ہے، خودی میں خدا کا گزر دیکھتے ہیں، خودی میں خدا کا گزر دیکھتے ہیں، خودی کو خدا کا کیا آئینہ ہے، خودی کو خدا کا کیا آئینہ ہے، خودی میں خدا کا گزر دیکھتے ہیں، خودی میں خدا کا گزر دیکھتے ہیں، ہم ہی ہے، ہم ہی ہے جدھر دیکھتے ہیں، ہم ہی ہے جدھر دیکھتے ہیں، ہم اپنے قرآن کو پہل دیکھتے ہیں، جو کھو کر خودی اپنی خود میں ہوئے ہیں، جو کھو کر خودی اپنی خود میں ہوئے ہیں، کہاں غیر کو ایک نظر دیکھتے ہیں، کہاں غیر کو ایک نظر دیکھتے ہیں، جو کھو کر خودی اپنی خود میں ہوئے، کھو کر خودی اپنی خود میں ہوئے ہیں، کہاں غیر کو ایک نظر دیکھتے ہیں، کہاں غیر کو ایک نظر دیکھتے ہیں، ہم ہی ہے، ہم ہی ہے جدھر دیکھتے ہیں، ہم اپنے تو پہل دیکھتے ہیں، نظر ہے، 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 ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ہم اپنے قرآن کو پہل دیکھتے ہیں، معمہ ہے ہم کیا کہے خود کو غوثی، معمہ ہے ہم کیا کہے خود کو غوثی، معمہ ہے ہم کیا کہے خود کو غوثی، خدا جس میں ہے وہ بشر خدا جس میں ہے وہ بشر دیکھتے ہیں،
وسیع خدا جس میں ہے وہ بشر دیکھتے ہیں خدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا قال في مقام آخر من كلامه القديم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا قال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأيضا قال في مقام آخر فاتقوني يا أولي الألباب. معزز و محترم حاضرین، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. مسلسل
سلسلہ عامریہ، نوریہ، غوثیہ، کمالیہ، یہ تعلیمات کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کے شہر بنگلور میں اور کرناٹک کے دوسرے علاقوں میں۔ اسلام، ایمان، احسان، یہ تین عنوانات، یہ تین موضوعات زیر بحث آئے، ان پر گفتگو ہوئی، لیکن ہر ایک عنوان، مثلا احسان ہی کو لے لیا جائے تو میرے عزیزان محترم، میرے برادران طریقت، کئی سال گزر جائیں گے صرف احسان کی تعلیم اگر زیر بحث لائی جائے، روزانہ لائی جائے اور روزانہ کئی گھنٹے صرف کیے جائیں احسان کو سمجھنے اور سمجھانے میں، اس کے باوجود کئی سال لگیں گے۔ بعض حضرات مجھ سے گلہ رکھتے ہیں، مجھ سے شکایت ہے انہیں کہ احسان کی تعلیم ہی 8 مہینوں سے یا 1.5 سال سے جاری ہے۔ قرآن حکیم 6666 آیتوں والا، اسے سمجھانے کے لیے لاکھوں کتابیں اب تک لکھ دی گئی۔ تو ایک قرآن 1400 سالوں سے بیان کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس کی تشریحیں ہو رہی ہیں، تفسیریں ہو رہی ہیں، تعبیریں ہو رہی ہیں، توجیہیں ہو رہی ہیں، لیکن آج تک اس کے سمجھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، سمجھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو احسان کی تعلیم 10 دن میں دے دی جائے، 15 دن میں دے دی جائے، 20 نشستوں میں دے دی جائے، مکمل تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی عنوان ایسا دین کا نہیں ہے جو 4-5 نشستوں میں، 4-5 سٹنگز میں ختم ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بھی آپ کو شوق ہے کہ نئے نئے کیا عنوانات ہیں سنیں، اس شوق کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ تو اسلام، ایمان اور احسان یہ اتنے وسیع موضوعات ہیں، اتنے عمیق عنوانات ہیں کہ انہیں برسوں بھی سمجھایا جائے، برسوں بھی ان پر گفتگو کی جائے، ان پر بیانات کا سلسلہ جاری رکھا جائے، تو یہ عنوانات جو ہیں پھر بھی تشنا رہیں گے، پھر بھی ان پر غور کرنے کی ضرورت باقی رہے گی، سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عرض کر رہا تھا 3 عنوانات تو ہوئے، مجھے تو تشفی نہیں ہوئی۔ 3 عنوانات تو آپ نے سنے، جن حضرات نے سنے انہوں نے سنے، جنہوں نے نہیں سنے انہوں نے نہیں سنے۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ آج سبجیکٹ ہے تقوی۔ تقوی مشتق ہے واو قاف یہ، اور سے سننا اور نہایت توجہ کے ساتھ۔ تقوی یہ مصدر ہے، نون فارم ہے، اس کا مادہ ہے واو قاف یہ۔
واو بھی حرف علت ہے اور یہ بھی حرف علت ہے، بیچ میں ایک قاف حرف صحیح ہے، پہلا حرف علت، تیسرا حرف علت، دوسرا حرف صحیح، 3 حرف علت ہیں عربی میں، واو، الف، یہ، واو، الف، یہ، ان تینوں کو کہتے ہیں حروف علت، واو، الف، یہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت، حروف حرف کی جمع، حروف علت، علت کے حروف، علت کہتے ہیں بیماری کو، علت کہتے ہیں ڈیسیز کو، مرض کو، بیماری کو۔ یہ واو، الف، یہ، ان کا نام کیا ہے؟ حروف، حروف نہیں، حروف علت، حروف علت، علت کے حروف یعنی بیماری کے حروف، واو، الف، یہ حروف علت ہے، بیماری کے حروف، اور ان میں سے ہر حرف حرف علت ہے۔ واو بھی حرف علت ہے، بیماری کا حرف ہے، الف بھی حرف علت ہے، بیماری کا حرف ہے، یہ بھی حرف علت ہے، بیماری کا حرف ہے۔ سب سائلنٹ ہے، سب سائلنٹ۔ علم ہونا نا، علم ہونا بھائی، علم کی اہمیت سیکھو۔ علم ہی آدمی اور حیوان میں فرق کرتا ہے، جانور اور انسان میں فرق کرنے والی چیز علم دین ہے، دنیا کا علم نہیں، علم دین۔ میں جہاں علم کی اہمیت بتاتا ہوں، علم ضروری ہے کہتا ہوں تو سمجھو کہ علم دین، علم دین۔ تو عرض کر رہا تھا واو، الف، یہ حروف علت ہیں، بیماری کے حروف، اور واو حرف علت ہے، الف حرف علت ہے، یہ حرف علت ہے۔ واو، الف، یہ کو حروف علت کیوں کہا گیا؟ بیماری کے حروف کیوں کہا گیا؟ کون بتائیں گے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ پر درود پاک کا نذرانہ بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واو، الف، یہ حروف علت ہیں، بیماری کے حروف ہیں۔ کیوں؟ Is there anybody to answer my question? ایسا ہوگا اس کوشچن کا جواب نہیں دے سکیں، ان سے میں نے پوچھا نہیں نا، میں جن سے پوچھوں وہ جواب دے۔ تو ایسا تو میں خود جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ حضرات میں یہ زمانہ علم والوں سے چڑ ہے، علم والوں کی برابری کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تباہی کا جذبہ ہے، تباہی کی طرف لے جانے والا جذبہ ہے۔ علم والوں سے بغض ہے، عناد ہے، چڑ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، اور جاہلوں سے محبت ہے۔ جہل سے محبت ہے کہ جہل میں کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، علم میں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس مقام ہے تو علم کا مقام ہے، عبادت سے بھی بہت اونچا مقام ہے اللہ کے پاس علم کا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو علم سیکھو، علم دین سیکھو۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ کریڈل سے، گہوارے سے لحد تک، قبر تک علم سیکھتے رہو۔
بچے ہو بھی تو علم سیکھو، لڑکے ہو بھی تو علم سیکھو، نوجوان ہو تو بھی علم سیکھو، بوڑھے ہو گئے ہو تو بھی علم سیکھو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ واو الف یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ کیوں علت کہتے ہیں بیماری کو؟ واو الف یہ کو بیماری کے حروف کیوں کہتے ہیں؟ واو الف یہ کو بیماری کے حروف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ عرب میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا، اور جب کوئی آج بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے وائے وائے وائے۔ یہ وائی کیا ہے؟ واو الف یہ کا مجموعہ ہے۔ بیماری کی حالت میں بیمار شخص کی زبان سے نکلنے والے حروف ہیں یہ واو الف یہ وائی وائی۔ جس طرح ہم ہندوستان والے بیماری میں کرتے ہیں، کراتے ہیں، تو عرب کیا کرتا ہے؟ نہیں بولتا، وائی وائی۔ تو اب بیمار کی زبان سے نکلنے والے حروف کو دیکھا گیا تو 3 حروف ہیں، واو الف یہ۔ تو اب ان کا نام رکھ دیا گیا حروف علت۔ سمجھ گئے نا؟ اب کوئی پوچھے تو یہی جواب دینا۔ اسی طرح آپ ملتے رہیں گے نا تو ہزاروں سوالات کے جواب سیکھ لیں گے آپ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حروف علت واو الف یہ حروف علت۔ اور یہاں تقویٰ کا مادہ کیا ہے؟ واو قاف یہ۔ اب اس میں دیکھیے حروف علت کہاں ہے؟ پہلا حرف جو ہے واو ہے، یہ حرف علت ہے، اور آخری حرف یہ ہے، یہ حرف علت ہے۔ بیچ میں قاف ہے جو حرف علت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ واو الف یہ حروف علت میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو واو الف یہ حروف علت کہلائے عربی زبان میں، عربی صرف میں، عربی ایٹیمولوجی میں واو الف یہ حروف علت کہلائے۔ اب ان حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں عربی حروف تہجی میں بے ہے، تے ہے، سے ہے، ہم بے تے سے کہتے ہیں، عربی میں بے تے سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، عرب بے نہیں بولتا، الف با تا سا ہا خا را زا سب معلوم ہے، سب معلوم۔ جب سوال نہیں کروں گا نا سب معلوم، جب سوال کروں گا تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ کمال ہے آپ کا، جب سوال کیا جاتا ہے نا تو کچھ بھی نہیں معلوم، جب سوال نہیں ہوگا تو سب کچھ معلوم۔ ایک صاحب نے، میں نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں تو آپ جواب نہیں دیتے، کہا کہ بے ادبی ہوتی ہے نا۔ کیا آپ سوال کریں میں جواب دے دیا تو سوال کرنے والے کا، سوال کرنے والے کہ یا تو بڑھ جاتا ہے، سوال کرنے والے سے جواب دینے والا یا تو بڑھ جاتا ہے یا برابر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سوال کر رہا ہوں، میں نے کہا بہت اچھی سند ہے۔ میں نے کہا ایسی بے ادبی ضرور کرو آپ، اگر یہ بے ادبی ہے تو اس بے ادبی کے بعد میں میری دعا ملے گی آپ کو، یہ بے ادبی ضرور کریں اگر کر سکتے ہیں آپ تو۔ یہ بے ادبی جو آپ نہیں کرتے یہ اضطرارن نہیں کرتے، یعنی یہ بے ادبی کرنے پر آپ مجبور ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو واو الف یہ کے سوائے تمام حروف حروف صحیح کہلاتے ہیں، حروف صحیحہ۔ تو اب اس میں واو خافیہ مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، تقویٰ کا مادہ ہے واو خافیہ۔ اب اس واو خافیہ میں پہلے حرف علت ہے واو، آخر میں حرف علت ہے یہ، اور بیچ میں صحیح حرف ہے، حرف صحیح ہے قاف، جس میں فے کلمہ پہلے حرف کو فے کلمہ کہتے ہیں، آخری حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں، جس میں فے کلمہ حرف علت ہو اور
لام کلمہ حرف علت ہو اور بیچ میں حرف صحیح ہو، اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مت جواب دو، غلط ہو جائے گا جواب، مت جواب دینا بھائی. ہاں، جس میں فے کلمہ حرف صحیح، لام کلمہ فے کلمہ حرف علت، لام کلمہ حرف علت، بیچ میں آ گیا عین کلمہ حرف صحیح، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ علم والوں کے ساتھ رہو، علم والوں کے ساتھ رہو. متخذ اللہ ولیا جاہلا قط ولو اتخذہ لعلمہ. اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، اگر کسی جاہل کو اللہ ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے، پھر اسے ولی بناتا ہے. جتنے بھی اولیاء کی فہرست آپ جانتے ہیں، جتنے بھی اولیاء کو آپ جانتے ہیں، ان میں کوئی جاہل نہیں تھا، ان پڑھ نہیں تھا، گنوار نہیں تھا، علم دین سے نا بلد نا واقف نہیں تھا. یہ صرف و نحو نہیں پڑھے بھی تو چلتا ہے، لیکن جو ضروری علوم ہیں، فرض علوم ہیں، ان کے بغیر آپ تقویٰ اختیار ہی نہیں کر سکتے. اور جو غیر متقی رہے گا وہ گناہگار رہے گا، ولی نہیں بن سکتا. تو بندے نے خدا عرض کر رہا تھا فے کلمہ حرف علت، لام کلمہ حرف علت، پہلا حرف حرف علت، آخری حرف حرف علت، عین کلمہ بیچ کا حرف حرف صحیح ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفیف. جس مادے میں دو حرف علت جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں لفیف. اب لفیف کی دو قسمیں ہیں، حرف علت دو ہیں لیکن بیچ میں ایک حرف صحیح آ گیا تو یہ لفیف مفروخ ہے. اگر حرف علت دونوں ملے ہوئے ہیں، بیچ میں حرف صحیح نہیں آیا تو اسے کہتے ہیں لفیف مقرون. 40-45 سال پہلے پڑھایا تھا میرے والد ماجد نے، میرے پیر نے، آج تک بھولا نہیں سبق. یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے فیض رسا پیر کا کمال ہے. آپ نے اساتذہ سے پڑھا، مولوی صاحبان سے پڑھا، 6 سال نہیں گزرے بھول گئے، 6 سال نہیں گزرے بھول گئے. یہ ہے پیر کا پڑھانا. عالم ظاہر کے ساتھ جو عالم باطن بھی ہوتا ہے، جب وہ پڑھاتا ہے علم ظاہر تو بھولتے نہیں. جب وہ دل دھوتا ہے تو پھر دھلا کا دھلا دھلا رہتا ہے. میرا دل جو تو نے دھویا وہ ابھی تلک دھلا ہے. تیرے ہاتھ کا اثر ہے کہ ہمیشہ باوضو ہے. میں ایسی گفتگو بہت کم کرتا ہوں، لیکن میرے والد ماجد کی سنت ہے یہ صرف اور نحو کو زیر بحث لانا اپنی تقریروں میں، تفسیروں میں، اپنی تعلیمات میں. یہ ان کی سنت تھی. چونکہ آپ ان کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے ان کی صحبت آپ نے اختیار ہی نہیں کی. آخری زمانے میں دیکھا، وہ بھی کیفیت کے عالم میں دیکھا. ان کی عالمانہ صلاحیتوں کو کہاں دیکھا، ان کی خطیبانہ صلاحیتوں کو کہاں دیکھا، تو ان کی تفسیر کے انداز کو کہاں دیکھا. تو عرض کر رہا تھا یہ فقیر حقیر کی کوشش یہ ہے کہ اس انداز کو سامنے لایا جائے. تو عرض کر رہا تھا یہ لفیف مفروخ ہے. 2 حرف علت کے بیچ میں حرف صحیح آ گیا. واو یہ حرف علت ہے، خاف حرف صحیح آ گیا. وقا، واو خاف یہ مادہ ہے تقوی کا، اور گردان چلتی ہے باب ضرب یضربو پر. باب ضرب یضربو مخالف باب ہے. ماضی میں فے کلمے پر زبر ہے، مضارع میں فے کلمے پر زیر ہے. یہ مخالف باب ہے. ضرب یضرب، فعل یفعل. تو اب اس مخالف باب پر آئے گا واو خافیہ سے مادہ وقایا یقایو، وقایا یوخیو. ضرب یضرب کے وزن پر وقایا یوخیو. اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ علم کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیں آپ. یہ صرف و نحو کی بات ہے. فقہ کے اصول شروع کروں گا نا تو آپ سو جائیں گے. تو کیا عرض کر رہا تھا
وخیا یوخیو، وخیا بولو، وخیا یوخیو، وخیا یوخیو، ضرب یضربو، واو خافیہ سے ضرب یضربو کے باب پر. اب اس میں تعلیل کی گئی، وخیا کو وخا بنا دیا گیا اور یوخیو کو یخی بنا دیا گیا. وخا یخی یہ گردان چلی. ماضی چلے گی وقا وقیا وقاؤ، بولیے وقا وقیا وقاؤ. وقت وقتا وقینا، وقیت وقیتما وقیتم وقیتی وقیتما وقیتن وقیت وقینا. مضارع چلے گی یخی یخیان یخونا، تخی تخیانی تخینا، تخی تخیانی تخونا، تخینا تخیانی تخینا. اخی نخی. علماء بیٹھے ہیں تو غلطی ہے تو میری اصلاح فرمائیں. پیر صاحب سے پڑھا ہے، مدرسے والوں سے پڑھا نہیں، پیر و مرشد نے پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غلط بک دیا. اگر غلط بک دیا تو بتا دیں، میرے پیر کی بات غلط ہوئی نہیں آج تک اللہ کے کرم سے. میں تو بات ہی علماء سے کرتا ہوں، علماء ہی سے میرے مخاطب اول ہوتے ہیں الحمدللہ. تو عرض کر رہا تھا اتنی باتیں تو صرف کی ہو گئی. صرف ایٹیمالوجی، ایک ہے علم صرف، ایک ہے علم نحو، ایک ہے علم نحو. یہ علم نحو کس کی ذات سے چلا ہے؟ حضرت مولا علی. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو بندگان خدا، میں آ رہا ہوں آپ کے موضوع، آپ کے انداز پر، کیونکہ یہ پورا سر سے اوپر چلا گیا، پورا سر سے اوپر چلا گیا. تقویٰ وقا یقی سے ہے. وقا یقی کے معنی ہے بچانا. وقا یقی کے معنی ہے بچانا. امر کا صیغہ چلے گا قی، خوف زیر قی، یعنی تو بچا. قی خوف زیر قی امر. امر واحد متکلم، واحد مخاطب، امر حاضر واحد مخاطب. قی یعنی تو ایک مرد بچا. تسنیہ کے لیے آئے گا قیا، خوف یہ الف. قیا تم دو مرد بچاؤ. خو تم سب مرد بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا خو انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خو بچاؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، خود کو، واہلیکم منصوب ہے خو کی وجہ سے، حالت نسبی میں ہے. واہلیکم اور تمہارے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو. نارا اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ خون بچاؤ. تو تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ گھبرائے نہیں، میں آپ کی ذہنی سطح کو بھی خوب پڑھ چکا ہوں، خوب آپ سے زیادہ. گھبرائے نہیں، ہمارے پاس گھبرانے کا سوال نہیں. فری فرینک فیئر لیس. گھبرائیں گے تو اللہ سے قریب کیسے ہوں گے؟ گھبرائے گا تو مصطفیٰ کے نالین سے قریب کیسے ہوگا؟ گھبراتے ہوئے قریب ہوتے جانا. تقویٰ میرے والد ماجد فرماتے تھے، میرے سرکار فرماتے تھے، شیر سے ڈرتا ہے آدمی، شیر سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے. تقویٰ کا ایک معنی ہے
تقویٰ کے معنی ہے بچانا، تقویٰ کے معنی ہے بچانا، اور تقویٰ کے معنی ہے بچنا۔ تقویٰ کے معنی بچانا، تقویٰ کے معنی بچنا۔ اور تقویٰ کا ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی ہے تقویٰ کا بچانا، ایک معنی ہے تقویٰ کا بچنا، اور ایک معنی تقویٰ کا کیا ہے؟ بچنا کیا، پرہیز کرنا کیا؟ دونوں میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ بچنا اور پرہیز کرنا میں کوئی فرق ہے؟ ارے بھائی بولو، بچنے اور پرہیز کرنے میں کوئی فرق ہے؟